الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 25 جمادی الاخری 1445 ہجری بمطابق 8 جنوری بروز سوموار 2024 بعد نماز فجر کا یہ درس ہے تفسیر القرآن، اور تفسیر ہے سورۃ النور، اور آج جو ہے وہ آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 10 تک تفسیر جاری رہے گی۔ آپ دعا فرمائیں اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں عمل والی باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں نے سوچا ہے کہ پہلے لفظی ترجمہ کر دیا جائے، بعد میں دوسرا بالمحاورہ ترجمہ کر دیا جائے۔ والذین، اور جو لوگ یرمون تہمت لگائیں ازواجہم اپنی بیویوں پر، ولم یکن اور نہ ہوں لہم ان کے پاس شہداء گواہ، الا مگر انفسہم ان کی ذاتیں، فشہادت پس گواہی احدہم ان کے ایک کی، اربعو 4 شہادات گواہیاں ہیں، باللہ اللہ کی قسم کے ساتھ، انہو بے شک وہ لمن الصادقین سچوں میں سے ہے، والخامسۃ اور 5ویں بار انا کے لعنت، انا لعنتا پھٹکار ہو، اللہ کی علیہ اس پر، ان اگر کانا ہو وہ من الکاذبین جھوٹوں میں سے، وَيَدْرَؤُ عَنْهَا اور ہٹائے گی عورت سے، العذاب اس سزا کو، ان یہ بات کہ تشہدہ گواہی دے وہ، 4 بار شہادات گواہیاں، باللہ اللہ کی قسم کے ساتھ، انہو کہ بے شک وہ یعنی اس کا شوہر، لمن الکاذبین جھوٹوں میں سے ہے، والخامسۃ اور 5ویں بار انا بئی طور کے غضب اللہ غضب اللہ کا، علیہا اس عورت پر، ان کانا اگر ہو وہ شوہر، من الصادقین سچوں میں سے، ولولا اگر نہ ہوتا، فضل اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اس کی مہربانی، وان اللہ اور یہ کہ اللہ، تواب توبہ قبول کرنے والا ہے، حکیم اور حکمت والا ہے۔ یہ جناب لفظی ترجمہ ہو گیا۔ اب سمجھیے کہ جو کل والا درس تھا اس کا عنوان ہمارا یہ تھا کہ اگر کوئی کسی پر زنا کی تہمت لگائے تو کتنے گواہ لائے؟ 4۔ آپ ذرا بولتے جائیں گے، بڑی مہربانی۔ 4 اگر نہ لا سکے 80 کوڑے ان پر حد قذف جاری ہوگی۔ اگر یہ عینی گواہ 4 لے آئے تو پھر عورت پر حد جاری ہوگی۔ جب وہ آیتیں نازل ہوئی اور سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، تو ایک صحابی تھے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی، ہوئے یہ بڑے غیرتی صحابی تھے، تو یہ کہنے لگے یا رسول اللہ اہکذا انزلت، یا رسول اللہ کیا یہ آیتیں اسی طرح نازل ہوئی ہیں جس طرح آپ بیان فرما رہے ہیں کہ جو کسی عورت پر تہمت لگائے اور 4 گواہ لائے نہیں تو 80 کوڑے کھائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا سنتے ہو تمہارا سردار کیا کہتا ہے؟ تو انصار کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بڑا غیرت والا ہے، جب بھی شادی کرتا ہے کنواری لڑکی سے کرتا ہے، اور اس کی چھوڑی ہوئی بیوی سے بھی کوئی نکاح کرنے کو تیار ہے، کیونکہ یہ اس نے اصول ہی ایسے سکھا دیے ہوتے ہیں کہ کوئی جرت ہی نہیں کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے، تو پھر یہ سوال کیوں کر رہا ہے؟ تو انہوں نے آگے سے کہا سعد بن عبادہ نے کہ یا رسول اللہ اگر میں دیکھوں کہ میری بیوی کسی کے ساتھ ملوث ہے تو میں تو تلوار نکال کے اس کو قتل کروں گا، اور جب میں قتل کروں گا تو بدلے میں مجھ پر تو حد جاری ہو جائے گی،
اور میں تو اب بیان نہ کروں کہ میری بیوی نے ایسا کیا ہے تو میں ساری عمر گھٹ گھٹ کے مروں گا اندر ہی اندر، اور اگر میں بیان کروں اور میرے پاس تو 4 گواہ ہے نہیں، یا میں اس کو دیکھ کر پہلے گواہ لینے جاؤں اور جب تک میں 4 گواہ اکٹھے کروں وہ تو کام کر کے نکل چکا ہوگا، تو اب بتائیے میں کیا کروں؟ یہ سوال کر دیا سعد بن عبادہ نے، میں نے مفہوم عرض کر دیا۔ ایک دن یہ بات ہوئی، اگلے دن ہی ایک واقعہ بھی آ گیا۔ حضرت ہلال بن امیہ پڑھیے رضی اللہ تعالی، یہ ان صحابہ میں سے تھے جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے اور سچ بول دیا کہ جی ہم تو سستی کی وجہ سے پیچھے رہے، اور پھر ان کی توبہ کی قبولیت کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ یہ کھیتوں میں گئے ہوئے تھے، واپسی آئے تو ان کا چچا زاد بھائی ان کی بیوی کے ساتھ ملوث تھا، انہوں نے دیکھ لیا اور دیکھ کر صبح نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ واقعہ ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ تو اگر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کانوں سے سنا ہے، تو صحابہ کہنے لگے دوسرے بھئی اب تجھ پر تو 80 کوڑے لگیں گے کیونکہ تیرے پاس 4 گواہ ہے نہیں ہے۔ تو حضرت ہلال بن امیہ کہنے لگے دوستو گھبراؤ نہیں، میرا اللہ ضرور مدد فرمائے گا، اللہ اس مسئلے کا بھی حل نکالے گا۔ ابھی یہ بات کہی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے آثار شروع ہو گئے، اور جو ہی وحی کے آثار شروع ہوئے تو صحابہ کو تو پتہ چل جاتا تھا آپ کی کیا کیفیت ہوتی تھی، بعد میں کیا، تو جو ہی وہ آثار ختم ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ہلال اللہ نے تیرے مسئلے کا حل نازل فرما دیا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عویمر اجلانی پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بھی یہ واقعہ پیش آیا، ان کی بیوی کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، وہ بھی شکایت لے کر آئے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ایک ہی ہے عویمر اجلانی کا، تو بعض نے غلطی سے یہاں ہلال بن امیہ کا نام ڈال لیا ہے، مگر دونوں طرف بڑے بڑے محدثین ہیں اور کتب حدیث میں، دونوں کتب تفسیر میں تفاسیر میں یہ واقعہ موجود ہے۔ واللہ عالم ورسولہ بالصواب، واقعہ ایک ہو یا 2 ہو، شان نزول یہی ہے کہ کسی عورت پر لگانے تو دیکھو نا 4 گواہوں کی ضرورت ہے، اگر وہ 4 نہ ملے تو کہے گا دفع ہو، ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے پھڈے میں پڑنے کی، مگر جب اپنے گھر میں پیش آ جائے اب یا تو 4 گواہ لائے یا گھٹ گھٹ کے ساری عمر مرتا رہے یا قتل کر دے۔ اور اگر کوئی اس طرح اپنی بیوی کو قتل کر دے تو وہ قاتل ہوگا، بولو بھئی وہ کیا ہوگا؟ قاتل ہوگا، بالکل اس پر حد قتل لگے گی۔ میں یہ شرعی قوانین بتا رہا ہوں آپ کو، یہ نہیں ہے کہ غیرت میں بیوی کو قتل کر دیا تو جائز ہے، یہ غیرت میں بیٹے کو قتل کیوں نہیں کرتا، یہ غیرت میں اپنے بھائی کو قتل کیوں نہیں کرتا؟ زنا تو سب کے لیے برابر جرم ہے نا، یا تو کہو نا بھی شادی شدہ عورت کرے تو سنگسار ہے، مرد کرے تو چلو منڈا منڈا پا دو، مٹی پا دو، ایسا ہو سکتا؟ مگر یہ جب بھی غیرت جاگتی ہے عورت پر جاگتی ہے۔ کسی مرد کو قتل کرتے کبھی دیکھا کہ اپنے بھائی سے جرم کیا ہو تو گولی مار دی ہو، جی مجھے برداشت نہیں ہوا، میرا چھوٹا بھائی ہو کر ایسا کر رہا ہے، کوئی بھی ایسا کرتا برتا؟ تو اس لیے یہ قتل کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں میاں بیوی کا مسئلہ حل فرما دیا ہے۔ اب قرآن سے تو رہنمائی لینی نہیں، کیوں جی؟ قرآن سے تو رہنمائی، دبئی ہمارے قریبی ملک ہے، وہاں کوئی کسی عالم سے مسئلہ نہیں پوچھ سکتا، استنجے کا بھی پوچھے گا تو گرفتار ہوگا، مولوی بھی گرفتار ہوگا اور بتانے والا بھی، یار بولو تو صحیح نا، مسئلہ پوچھ ہی نہیں سکتا۔ ہاں انہوں نے نمبر دیے ہیں سرکاری مولویوں کے کہ ان سے فون کر کے مسئلہ پوچھ سکتے ہو تو پوچھ لو، وگرنہ کسی سے آمنے سامنے پوچھ سکتے نہیں۔ اور وہ پھر فون بھی کون کرتا ہے؟ تو سارے مسئلے گوگل سے پوچھے جا رہے ہیں اور سارے مسئلے یوٹیوب سے پوچھے جا رہے ہیں، اگر کسی نے بیان کر دی تو لوگ ریکارڈنگ سن کے گزارا کر لیتے ہیں۔ تو خیر پاکستان میں یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے کہ یہاں مذہبی آزادی ہے، کہو نا، تو اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پاکستان میں چلو درس قرآن اور درس حدیث کی آزادی تو ہے، اور آپ ہم سے جب چاہے مسئلہ کدے کدے پھر پوچھ لیا کرو نا، تاکہ کم پورا ہوندہ رہے۔ اب یہ آیت آگئی جی،
توجہ سے اب سمجھیے. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جن صحابہ کا کیس آیا تھا فرمایا تھا اپنی بیوی کو بلاؤ. بیوی کو بلایا گیا تو مسجد نبی میں ممبر کے قریب ادھر اس کو بٹھایا گیا ادھر خامند کو, اور یہ طریقہ کیا گیا کہ اللہ فرما رہا ہے, آیت یہ نازل ہوئی آیات والذین یرمون ازواجہم, اور وہ خامند جو تہمت لگائے اپنی بیویوں پر, ولم یکن لہم شہداء, اور اس پر نہ ہو ان کے پاس کوئی گواہ, الا انفسہم, بجز اپنی ذات کے, اور کوئی گواہ ان کے پاس ہے کیونکہ یہ تو گھر کے اندر کا معاملہ ہے. فشہادت احدہم, تو ان کی شہادت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ خامد اربع شہادات باللہ, 4 مرتبہ گواہی دے کہ با خدا یہ تہمت لگانے میں انہ لمن الصادقین, وہ سچا ہے. یعنی 4 مرتبہ یہ لعان کہتے ہیں. بولو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لعان. یہ لعنت والا ہے نا, اس میں وہ لعنت کا ذکر آ رہا ہے. تو فرمایا وہ تہمت لگائے, ہاں وہ جس نے تہمت لگائی ہے گواہ کوئی نہیں اپنے سوا, تو وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہے گا کہ انہ لمن الصادقین, کہ تہمت لگانے میں سچا ہوں, میں نے کوئی جھوٹ بولا نہیں. والخامسۃ, اور 5ویں بار یہ کہے گا ان لعنت اللہ علیہ, کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہو, ان کان من الکاذبین, اگر وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے ہو, اگر وہ کذب بیانی کرنے والوں میں سے ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہو. جب حضور نے 4 مرتبہ قسم لے لی اور 5ویں مرتبہ یہ بات آئی نا کہ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین, اگر میں جھوٹ بولنے والوں میں سے ہوں تو مجھ پر اللہ کی پھٹکار ہو, اللہ کی لعنت ہو, تو حضور پاک نے فرمایا ہلال اللہ سے ڈر جا, اور اگر عویمر تھے تو فرمایا عویمر اللہ سے ڈر جا, تو دنیا کا عذاب آسان ہے, آخرت کی پکڑ آسان ہے. دیکھ لے تو اللہ سے کہہ رہا ہے, مگر وہ تو سچے تھے, اور نے کہا جی بالکل اللہ کی لعنت پر سے. وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ, جو ہی یہ قسم اٹھا دے گا خامد 5 مرتبہ 5ویں بار بدعا کر دے گا اپنے حق میں, تو پھر عورت سے عذاب ٹل جائے گا. اب اس پر کوئی حد لگ سکتی نہیں. بھائی بولو تو صحیح نا, کیوں نہیں لگ سکتی؟ میں بتاتا ہوں. ان تشبہ 4 شہادات باللہ, کہ وہ گواہی دے 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہ میں سچی ہوں, اور انہ لمن الکاذبین, کہ وہ خامد جھوٹا ہے, میں جھوٹی. اور 5ویں بار کیا کہے گی؟ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا, 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ خدا کا غضب ہو اس پر, انہ کان من الصادقین, اگر وہ خامد سچا ہو. تو آپ نے ہلال بن امیہ کی بیوی سے یہ 5ویں مرتبہ یہ الفاظ کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر میرا خامد سچا ہو, تو فرمایا کہ دیکھ آخرت کی پکڑ دنیا کی پکڑ سے بڑی سخت ہے, تو دنیا میں اپنے اوپر حد جاری کروا لے اگر تجھ سے فیل ہو گیا ہے, مگر آخرت کا عذاب تو اٹھا سکتی نہیں. تو وہ تھوڑی سی رکی اور رک کر کہنے لگی میں اپنے قبیلے کو بدنام کر سکتی, لہذا اس نے 5ویں مرتبہ بھی یہ لفظ کہہ دیا. تو یہ ہو گیا جی لعان. اچھا جب میاں بیوی, ایک مسئلہ تو یہ سمجھ لو کہ یہ لعان کوئی چودھری کروا سکتا نہیں, بولتے جاؤ بھائی, کوئی مولوی صاحب بھی کروا سکتا نہیں. ہاں اگر مولوی کی حکومت ڈیوٹی لگا دے تو وہ کروا سکتا ہے, کیونکہ ہم اور آپ اگر فیصلہ کر دیں تو نافذ کون کرے گا؟ لہذا ہمارے پاس قوت تنفیذ ہے ہی نہیں, نافذ کرنے کی قوت ہی نہیں ہے. تو یہ کام ہے اسلامی حکومت کا. بولو یہ کام کن کا ہے جی؟ اسلامی. یہ کام عدالت کرے گی, قاضی کرے گا, عام بندہ کر سکتا نہیں. اچھا دوسرا مسئلہ یہ سمجھے کہ جب یہ دونوں قسمیں اٹھا لیں گے, لعان ہو جائے گا, تو پھر ان کا نکاح کل عدم ہو جائے گا. بولو ان کا نکاح کل عدم ہے. حضرت عمر تو اٹھ کھڑے ہوئے, انہوں نے وہیں 3 طلاقیں دے دی. بولو وہیں 3 طلاقیں. پتہ اگر کوئی خامد لعان کے بعد بھی اڑ جائے اور کہے نہیں میں انہوں طلاق دینی, اگر کوئی لعان کرنے کے بعد اپنی بیوی کو طلاق نہ دے, اس کو ملائنہ کو, تو اسی وقت قاضی وہ طلاق لکھ دے گا اور طلاق ہو جائے گی. بولو طلاق ہو جائے گی, قاضی صاحب لکھ دے, نکاح ختم ہو جائے گا. اور ایک بار اور ایک مسئلہ یاد رکھے, جس میاں بیوی میں لعان ہو جائے
یہ ایسے حرام ہے جیسے دودھ پیتے ایک ماہ کا دودھ پینے والے حرام ہو گئے. اب دوبارہ کسی طرح سے بھی ان کا بولو نکاح ہو سکتا مثلا حلالہ شلالہ یہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. ان کا سسٹم اب ختم ہے, دوبارہ یہ مل سکتے. ہاں ایک طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ ان دونوں میں سے جو جھوٹا ہے وہ اقرار کرے, وہ اقرار کرے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, میں نے غلط لعان کر لیا ہے, تو وہ پھر سزا بھگتے قذف والی, اور اس کے بعد دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے, وگرنہ ان کا نکاح ہو سکتا نہیں. یہ ہے لعان کا. لعان کا ایک مسئلہ اور ہے کہ عورت خود کیس لے کے آئے یا خامد کیس لے کر آئے. لعان کا ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ عورت کے لیے پاک باز ہونا شرط ہے. بولیے, عورت کے لیے پاک باز ہونا, مثلا محسنہ ہو, پاک باز عورت ہو, گھریلو عورت ہو, خاندانی اصلی نسلی ہو, اس پر یہ الزام لگا ہو تو یہ مقدمہ قائم ہوگا. اور جیڑی پہلے ہی 2 نمبر ہے, اگر خامد بھی ایسا ہی ہے, چرسی ہے, بھنگی ہے, شرابی ہے, ہرونچی ہے, تو اس کو بھی, اس کے لیے بھی بیوی سے لعان لینے کی ضرورت ہے, اس کو دفع رفع کر دیا جائے گا. باقی تعزیرات ہیں وہ اسلامی حکومت لگائے گی اس پر کہ اس نے ایسی حرکت کیوں کی وغیرہ وغیرہ. اچھا جی, اب اس کے اینڈ پر اللہ فرما رہا ہے کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی, یعنی سوچو اگر یہ آیتیں اور یہ قوانین اللہ نافذ نہ کرتا, نازل نہ کرتا, تو گھر گھر میں لڑائی ہوتی. بولو, گھر گھر میں یا تو 80 کوڑے لگتے خامد کے بات کرنے پر, یا وہ ساری عمر بیچارہ جلتا مرتا کڑتا رہتا. تو یہ کتنا بڑا تم پر اللہ کا فضل ہے اور کتنی بڑی رحمت ہے. اور وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ, کہ اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول فرماتا ہے. غلطی ہو گئی ہے تو توبہ کرو. اور فرمایا حکیم اور بڑی حکمتوں والا ہے. بولو جی, بڑا دانا ہے, بڑا دانا ہے اللہ. اور اس نے ساری دنائی قرآن میں بیان فرمائی ہے. پوری دنیا کے مسائل کا حل اللہ کے قرآن میں ہے. پوری کائنات کے مسئلوں کا حل اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. کیوں کہ قرآن ھدی للعالمین ہے, قرآن ھدی للناس ہے. اور پھر سارے مسئلوں کا حل پریکٹیکل نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا, کیونکہ حضور اسلام لائے ہیں پر ان کی نبوت ھدی للعالمین ہے, رحمت للعالمین ہے. آپ بھی ھدی للناس وما ارسلناک الا کافۃ للناس ہیں, پوری انسانیت کے پیغمبر ہیں. تو پوری انسانیت کے مسائل کا حل اللہ کے قرآن میں ہے, سرکار کی میٹھی زبان میں ہے. پر لوگ سمجھتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں مسلمان آسان ہونا, مسلمان ہونا آسان ہے, پر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. اس میں محنت بڑی کرنی پڑے گی, حرام چھوڑنا پڑے گا, سود کا کاروبار بند کرنا پڑے گا, اللہ تھللے بند کرنے پڑیں گے, یہ جتنی کرپشن ہے ساری ختم کرنی پڑے گی, چوریاں ختم کرنی پڑے گی, جب ایک ہی صف میں کھڑا ہونا پڑے گا. اور یہ اس کے لیے تیار ہے نہیں. تو اللہ معاف فرمائے, کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے ہیں. بہرحال اللہ ہمیں قرآن و حدیث پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, حکمرانوں کو اس کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.